السلام علیکم ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان خاص ہے کہ ہمیں دین میں ولیوں کی ضرورت یعنی انعام والوں کی ضرورت کیوں ہے۔ اللہ کے ولی دین میں کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں اور قرآن حدیث ہوتے ہوئے بھی اللہ عز و جل نے انعام والوں کے ساتھ ہونے کا حکم کیوں فرمایا۔ ویڈیو بہت دلچسپ ہے۔ اس عنوان کو میں نے 2 پارٹ میں تقسیم کیا ہے۔ یہ پہلا پارٹ ہے اور دوسرا پارٹ اس کے بعد میں پیش کروں گا، تو بنا اسکپ کیے ویڈیو پورا دیکھیں۔ تو چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں بنا دیر کیے۔ دیکھیے عزیزان محترم، ہم جانتے ہیں کہ ہم دین حق، دین اسلام کے پیروکار ہیں، اور یہ بات بھی تقریباً آپ کو معلوم ہے کہ ہر ہوش والے انسان پر ضروریات دین کی سمجھ لازم ہے، اور ہر انسان کے اندر حقیقی ایمان و راسخ العقیدہ ہونا بھی لازم ہے کہ جیسے اس کے ہونے کا اصل حسن ہے۔ اور کسی انسان کے اندر حقیقی ایمان و راسخ العقیدہ ہونا اس بات پر بھی مبنی ہے کہ وہ دین سیکھ کس سے رہا ہے، وہ کس کی گائیڈ لائن و کس کی قیادت میں دین کی شرح سمجھ رہا ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ بھلے انسان لاکھ ڈائریکٹ قرآن حدیث کی رٹ لگائے، لیکن لوگ کسی نہ کسی کی قیادت میں، کسی نہ کسی کی نقطۂ نظر میں قرآن حدیث و دین سیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے میرے عزیزان محترم، اب یہاں پر 2 باتیں میٹر کرتی ہیں، بڑی توجہ سے سننا۔ نمبر 1، یہ بات توجہ سے سنیں، ایک ہوتا ہے دین میں، دین کے اندر ہی خود اپنے ناقص منطق مشاہدات و فلسفے کو گھسیڑ کر لوگوں کے سامنے دین پیش کرنا، اور یہ طریقہ اللہ کے قانون نظام ہدایت سے ہٹ کر وہ اپنے ذاتی مشاہدات پر مبنی ہے۔ اور اس دور میں ہیومن سائیکولوجی و فلسفی پڑھ کر آئے لوگ دین کے اسکالرز بن رہے ہیں اور یہی کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے سامنے خود کو اسمارٹ و انٹلیکچوئل پیش کرنا، اور انعام والوں کے راستے کو بابو شابو کا دین بول کر انعام والوں سے بدزن کرنا اور خود کا نیٹ ورک بنانا۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، المختصر اب ان کے اسٹوڈنٹس کا دین انہی اسکالرز کی گائیڈ لائن کے اندر گھومتا ہے، اور یہ دین کے اصل ارک سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہاں، ان کو اور ان کے اسٹوڈنٹس کو ایک خوش فہمی رہتی ہے کہ انہیں لگتا ہے یہ لوگ دین کو انٹلیکچولی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں نمبر 2 کی طرف۔ یہ بات بھی بڑی توجہ سے سننا، اور ایک ہوتا ہے حقیقی معنوں میں دین کے اصل علم العقائد، احسان و تصوف کی تعلیم، دین کی اصل شرح کی تاثیر و سار نکال کر غور و فکر و رشد و ہدایت کے پھول پیش کرنا، اور یہ طریقہ اللہ کی قانون نظام ہدایت و دین کی اصل شرح پر مبنی ہے۔ تو ناظرین کرام، اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے، دین کی ناقص شرح کی طرف یا دین کی اصل شرح انعام والوں کی طرف۔ تو عزیزان محترم، دونوں باتیں، دونوں طریقے تو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اب بات کو اتنا آسان کر دیتا ہوں کہ انگوٹھا چھاپ انسان بھی سمجھ جائے گا کہ حق کہاں ہے۔ تو دیکھیے عزیزان محترم، بڑی توجہ سے سنیں۔ یہ جتنے بھی اسکالرز ہیں اور اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہیں، قرآن حدیث کا دم بھرتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن حدیث والے ہیں، تو ایک بار ذرا سوچو، ان لوگوں کا بھی اللہ ایک، رسول ایک، دین ایک، قرآن ایک، توحید ایک، اور اولیاء اللہ یعنی انعام والوں کا بھی اللہ ایک، رسول ایک، دین ایک، قرآن ایک، توحید ایک۔ تو پھر مجھے بتاؤ، ان اولیاء اللہ پر
دین کی ایسی کون سی ترجمانی ہے کہ یہ لوگ واصل باللہ ہو گئے، اور یہ جتنے بھی اسکالرز ہیں برسوں سے قرآن حدیث کی رٹ لگا کر بھی یہی کے یہی ہیں، بلکہ ان کو اللہ کے قرب کا چھوٹا سا حصہ بھی میسر نہ ہوا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان عین القرآن حدیث والا ہو پھر بھی اس کو اللہ نہ ملے، اور جن پہ یہ لوگ شرک و بدعت کا الزام لگاتے ہیں، بابے شابے بول کر توہین کرتے ہیں، وہ واصل باللہ ہو گئے ہیں۔ تو خود سوچو دین کی اصل ترجمانی کن سے حاصل کرنی ہے؟ تو میرے عزیزان محترم، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ دین کی اصل ترجمانی سو کولڈ ہیومن نیچر سائیکولوجی فلسفی پڑھ کر آج اسکالرز کے پاس ملے گی، یا اللہ عز و جل کے انعام کردہ اولیاء اللہ کے پاس ملے گی؟ سو بس جس کے پاس بھی آپ کو دین کی اصل ترجمانی مل جائے، جو آپ کو منزل مقصود کو پہنچا دے، اسی کو پکڑ لو، وہی آپ کا سچا قائد ہے، سچا رہبر ہے، اور منزل مقصود کا ذریعہ ہے۔ زان محترم، امید کرتا ہوں آپ کو یہ پہلا پارٹ پسند آیا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل دوسرے پارٹ میں قرآن شریف کی روشنی میں اس کا خلاصہ کروں گا، اسے دیکھنا بالکل نہ بھولیں۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔